اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العظیم. لیس البر نہیں ہے کامل نیکی ان تولو کہ تم کر لو پیرو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف ولیکن البر لیکن کامل جو نیکی ہے من آمن باللہ وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتاب اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر والنبیین اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر وآت المال اور دے اپنا مال علی حبہ اس کے محبت پر اس کے محبت کے باوجود ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو محتاجوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردن چڑانے والوں گردن چڑانے میں اپنا مال استعمال کریں. جب یہود مدینہ نے اس بات پر زیادہ اصرار کیا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ زیادہ صحیح ہے، یہود بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کے شرق کی جانب مشرق کی جانب جہاں سے حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے درد ذہ کے وقت مشرق کی طرف سے نکلی تھی، تو عیسائی اس طرف کو جو ہے منہ کر کے نماز پڑھتے اور عیسائی اپنی بات پر یعنی اڑے ہوئے تھے کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، اور یہودی اپنی بات یہودی کہتے کہ ہمارا قبلہ صحیح ہے باقی سارے قبلے غلط. یہ مذہبی تعصب ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا، ہر ایک کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں کہ جب میرا حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو اب میرے اوپر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، تو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم کو مانا جائے، اور آخرت کے دن پر آخرت کے دن میں بھی ایمان باللہ میں بھی جو ہے انہوں نے ایمان کو شرک کے ساتھ یعنی یہ بات پہلے تفصیلاً گزری تھی، دونوں نے ایمان کو بھی شرک کے ساتھ ملایا تھا کہ یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے، خدائی ان کے اندر آ گئی ہے. جبریل نے اس کے اوپر فیضان کیا، اب اتنا یہ پاکی کو پہنچا کہ یہ خدا کا بیٹا بن گیا اعوذ باللہ. تو ایمان باللہ میں انہوں نے شرک کو ملایا ہے. اس کے بعد یہودی بھی کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی نظریں جو غیر اللہ کے نام پہ نظریں مانی جاتی تھی اس کو کاتے تھے. ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت کثیر احبار علماء یہودیوں کے والرہبان اور پیر یہودیوں کے لوگوں کے مال سمیٹتے ہیں بالباطل باطل طریقے سے.
ان کی تورات میں کتاب میں موجود تھا کہ یہ نظر غیر اللہ کے نام پہ مانا جائے وہ حرام ہے اور اس کو کھانا حرام ہے، لیکن اسے پھر بھی وہ پیٹ بھرتے تھے۔ ایمان باللہ میں بھی انہوں نے شرک ملایا، اس کے علاوہ بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے اور اپنے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ بس یہی ہمارا قبلہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو اعمال ہے اس میں بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے خواہشات میں لاتے تھے، حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ یہ انہوں نے اللہ کے دین کو جو ہے گڑمٹ کیا تھا، اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی، حق چھپاتے تھے۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے یہاں ابواب البر، نیکیوں کے دروازے بتائے ہیں کہ یہ نیکیاں یہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اعتماد، یقین کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات، صمد ذات ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، سانس لینے میں، حرکت میں، حرکات و سکنات میں، ساری مخلوق اللہ کے ذات و صفات کی محتاج ہے۔ اللہ صمد بے نیاز ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سب مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان باللہ ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت کا جو دن ہے، اللہ جل شانہ ذات عالی کا حساب کتاب، جو آدمی آخرت کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کی ذات سے اس کے دل میں خوف ہے کہ اللہ مجھ سے حساب لے گا اور آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن، وہ گناہ سے بچتا رہے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں نصیب کرے۔ رب سے بھی ڈرتا ہے اور آخرت کے دن میں اللہ کے سامنے حساب دینے سے بھی ڈرتا ہو، وہ نیکی کا کام کرے گا، وہ گناہ سے بچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود کیا کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہیں، اعوذ باللہ۔ فرشتوں کو دشمن ہی سمجھ۔ اللہ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ جو حکم کرتے وہ مانتے نہیں تھے۔ آخرت میں انہوں نے تعویل کی، وہ کہتے جتنے دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی 40 دن، اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکالیں گے۔ کچھ یہودی کہتے تھے کہ جب فرشتے ہمیں جہنم میں لے جائیں گے نا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، وہ پکڑوا کے جو ہے ہم جنت میں واپس کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہم تو اس کے دین پہ ہیں۔ تو ایسے انہوں نے آخرت کے متعلق جو ہے لوگوں کا غلط عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ واضح طور پر فرمایا جو اللہ پر ایمان اور لائے اور آخرت کے دن پر ایمان، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، فرشتوں کے متعلق بھی انہوں نے اپنے عقیدے بنا لیے تھے۔ والکتاب، اور کتاب، کتاب سے مراد تمام کتابیں ہیں، اللہ جل شانہ ذات عالی کی نازل کی ہوئی کتاب، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ اور قرآن پاک جو ہے ایسی کتاب ہے جو پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تو الکتاب سے اب قرآن پاک مراد لیں کہ جامع، ذالک الکتاب، کہ قرآن پاک جامع کتاب ہے۔ قرآن پاک پر جو ایمان لائے گا وہ پہلی تمام کتابوں پر ضرور ایمان لائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، امام الانبیاء، نبی آخر الزمان، ذو قبلتین نبی پر جو ان کی کتابوں میں علامت موجود تھی، اب چاہیے تھا کہ وہ تعصب چھوڑتے اور اس نبی پر ایمان لاتے اور بات مان لیتے۔ اللہ فرماتے والکتاب، اور جامع کتاب قرآن پاک پر، والنبیین، اور قرآن پاک پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر، پیغمبروں پر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یہودی تکذیب کرتے تھے اور الیاذ باللہ تکذیب تو کرتے تھے لیکن اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے تھے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ ولد الزنا الیاذ باللہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی۔ اور یہودی جو ہے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔
انہیں ساری برائیاں یہودیوں میں موجود تھی، اور یہ بھی تھا کہ پیغمبروں کے قبروں کو سجدہ بھی کرتے تھے، دشمن بھی تھے پیغمبروں کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات جب ان کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے شام سفر کریں گے، اس وقت یہاں سفر کریں گے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیچھا کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے حضور پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسا بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جو ہے کچھ آدمیوں کو سمجھایا کہ اوپر سے پتھر جو ہے بڑا چٹان پتھر ڈال کے علیہ باللہ آپ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں بیٹھے تھے، جبریل امین کے ذریعے وحی آئی کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ جائیے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو یہودی سازشی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، یہودی اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اشارہ تھا مسلمانوں کی طرف کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکے جب تک تم یہودیت اختیار نہ کرو، تب یہودی راضی ہوں گے، عیسائی تب راضی ہوں گے جب تم عیسائیت اختیار نہ کرو۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان، تمام نبیوں سے مراد کیا ہے؟ تمام نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہاں جی، اب تمام نبیوں پر وہ ایمان لائے گا جو امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو تمام نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تمام نبیوں پر ایمان ہے، اس کے ساتھ لازم ہے۔ قرآن پاک پر ایمان تمام کتابوں پر ایمان ہے، اس کے ساتھ لازم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے اور سب کو حکم دینے والے، قرآن پاک میں تمام نبیوں کی تصدیق ہے، اور اسی طرح جو ہے تمام کتابوں کی تصدیق ہے، والکتاب والنبیین، اور کتاب اللہ قرآن پاک پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ وآت المال علی حبہ، اس کے علاوہ حقوق العباد کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور مال دے اس کی محبت پہ، اللہ کی محبت میں مال دے، اللہ کی محبت میں مال دے، یا مال کی طرف احتیاجی کی حالت میں مال دے، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں۔ رقاب میں 3 معنی ہیں، باقی ہر ایک میں ایک تفصیل ہے، ذوی القربیٰ، یتامہ، مساکین، یہاں پھر رقاب کی تفصیل مختصر 3 معنی کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ قیدی غلاموں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، مسلمان جو قید ہوئے ہیں کافروں کے ہاتھ، ہاں جی، ان کو چھڑانے میں مال خرچ کرتے ہیں، یا مقروض کو قرض سے چھڑانے میں اپنا مال خرچ۔ بعض آدمی مقروض ہو جاتا ہے اور وہ قرض کا بار جو ہے نہیں اٹھا سکتا، قرض کا بار نہیں اٹھا سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ یہ ایک اجتماعی معاشرہ ہے میرے بھائی، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، یہ اخوت اللہ کی طرف سے ہے، اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اخوت اللہ کی طرف سے، ایک نسبی اخوت ہے، اس کے بھی ذوی القربیٰ میں ذکر ہے، آپ کے رشتہ دار اس کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ لیکن جو مسلمان آپ کا بھائی ہے، اس کا اگر قرض کے نیچے جو ہے وہ گردن دبا ہوا ہے، اس کی گردن چھڑائیں، اس کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ وہ محتاج ہے تو مہلت دیں، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو معاف کر دیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابواب البر ہے، نیکیوں کے دروازے ہیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ سے ایک کامل نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ امین، الحمدللہ رب العالمین۔